ناظرین، ایک آدمی کے مسلمان ہونے کا عجیب واقعہ سماعت فرمائیں۔ چنانچہ ایک آدمی مسلمان ہوا، پوچھا کہ بھائی کیسے مسلمان ہو گئے؟ کہنے لگے کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، مسلمان کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، دنیا کے 3 بڑے مذاہب تو یہی ہیں نا۔ تو میں نے کہا کہ مجھے کیا پتہ کون ٹھیک ہے، تو میں ویریفائی تو کروں۔ تو کہنے لگا کہ میں نے انجیل لی اور اس کو کاتب کے ذریعے سے میں نے لکھوایا۔ اس کو کہا کہ یار کہیں کہیں تھوڑا اپنی مرضی سے اونچ نیچ کر لینا، اور یاد رکھنا کہاں تم نے اس میں گڑبڑ کی تھی۔ چنانچہ میں نے ایک کتاب لکھوائی اور ایک عیسائی پادری کے پاس لے کر گیا۔ میں نے کہا جی میرے پاس یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، میں آپ کو تحفہ دینے آیا ہوں۔ اور جب میں نے اس کو تحفہ دیا بڑا خوش ہوا۔ 1 سال میں نے انتظار کیا، 1 سال میں وہ میرے پاس نہ آیا، اس میں کوئی کمی پیشی ہے؟ تو میں سمجھ گیا کہ اس کتاب کی حفاظت بالکل نہیں، اگر ہوتی تو اس میں اس کو غلطی کا پتہ چل جاتا۔ تو میں نے نتیجہ نکالا کہ یہ کتاب غیر محفوظ ہے۔ پھر میں نے ایک تورات لی، اس کو بھی میں نے لکھوایا اور اس میں بھی اس طرح گڑبڑ کروائی، اور ایک ربائی کو جا کر میں نے ہدیہ دیا۔ 1 سال میں نے انتظار کیا، 1 سال تک وہ بھی اس کو ہر ہفتے کے دن پڑھ پڑھ کے سناتا تھا اپنے عبادت خانے میں، لیکن اس کو بھی کہیں پتہ نہ چلا کہ اس میں کہیں کمی پیشی ہوئی کہ نہیں۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ کتاب بھی غیر محفوظ ہے۔ پھر میں نے قرآن پاک لیا اور اس کی کاپی بنوائی اور کاتب کو کہا کہ اس میں بھی کہیں کہیں اپنا کرتب دکھا دینا، کاتب بھی تو کرتب دکھاتے ہیں نا۔ چنانچہ ایک کاتب تھا جس کو لکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ اونچ نیچ کر دینے کا شوق تھا، وہ کوئی نہ کوئی کمی پیشی کر ہی دیتا تھا اور اپنی مرضی سے کچھ تبدیلی کر دیتا۔ ایک بندے نے اس سے قرآن پاک لکھوانا تھا، اس نے کہا کہ بھائی میں نے سنا ہے کہ تم کچھ اپنی مرضی سے ہیر پھیر کر دیتے ہو، اس میں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کرنا۔ اب وہ جاہل تھا، اتنا علم تو تھا ہی نہیں۔ کاتب نے قرآن پاک لکھ دیا، لیکن کچھ دنوں بعد وہ قرآن پاک لینے آیا تو پوچھا کہ اس میں تم نے کوئی گڑبڑ تو نہیں کی؟ کہا نہیں نہیں، گڑبڑ میں نے کوئی نہیں کی، بس 1-2 جگہ ایسے ذرا مجھے کچھ محسوس ہوا۔ اس نے کہا کیا؟ کہنے لگا لکھا ہوا تھا فخر موسیٰ، تو خر تو گدھے کو کہتے ہیں اور گدھا تو عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، جبکہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا نام لکھا ہوا تھا، تو وہاں میں نے موسیٰ کی جگہ عیسیٰ کا نام لکھ دیا۔ اور عصا آدم، عصا تو تھا حضرت موسیٰ کا، تو نام آدم کا لکھا ہوا تھا، تو میں نے آدم کی جگہ موسیٰ کا نام لکھ دیا۔ اس نے پوچھا اور کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اور کیا کرنا تھا، 1-2 جگہ میں نے دیکھا کہ فرعون کا نام تھا، قارون کا نام تھا، تو وہ مجھے اچھے نہ لگے۔ دیکھو یہ کافر ایمان والوں کے دشمن لوگ ہیں، ان کے نام قرآن میں تو نہیں ہونے چاہیے، چنانچہ میں نے تمہارے باپ اور دادا کا نام لکھ دیا۔ اس نے کہا اور کیا کیا؟ کہنے لگا یار بس مجھے 3-4 جگہ شیطان کا نام بھی ملا، تو میں نے کہا کہ اس مردود کا نام تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، تو کیونکہ تم لکھوا رہے تھے تو میں نے اس کی جگہ تمہارا نام لکھ دیا۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی ایڈیشن نہیں ہو سکتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب کوئی ایسی کاپی پرنٹ ہی نہیں ہو سکتی جس میں کسی لفظ کی غلطی نہ ہو۔ ایسا ممکن ہے، لیکن غلطی اس میں قرار نہیں پکڑ سکتی۔ کوئی بندہ چھاپنے والا چھاپ سکتا ہے جس میں غلطی سے کوئی حرف چھوٹ گیا ہو، کوئی نقطہ رہ گیا ہو، کوئی زیر زبر کی غلطی رہ گئی ہو، لیکن وہ غلطی قرار نہیں پکڑ سکتی۔ جیسے ہی کسی کے پاس وہ نسخہ آئے گا تو بندہ اس کو دیکھے گا تو حافظ فوراً اس کو بتا دے گا کہ بھائی یہ تو یہاں سے ٹھیک نہیں، تو غلطی اس میں قرار نہیں پکڑ سکتی۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے قرآن پاک لکھوایا جس میں میں نے کاتب سے کرتب بھی ڈلوایا، اور میں اسے ایک حافظ قرآن کے پاس لے کر گیا اور کہا کہ یار میرے پاس یہ ایک کتاب تھی تو میں تمہیں ہدیہ دینے آیا ہوں۔ کہنے لگے 3 دن نہیں گزرے تھے کہ میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا حافظ صاحب ذرا سیریس ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ یہ کاپی آپ نے کس سے لکھوائی تھی؟ میں نے کہا کہ ایک کاتب سے لکھوائی تھی۔ اس نے کہا کہ اس نے سوتے ہوئے لکھی تھی یا جاگتے ہوئے لکھی تھی؟ میں نے کہا یار جاگتے ہوئے
لکھی تھی، کہنے لگا کہ اس میں اس نے اتنی غلطیاں کی، کہنے لگا پہلے صفحے سے اس نے کھولنا شروع کیا، ہر جگہ جہاں جہاں اس نے کچھ کمی پیشی کی تھی سب جگہ پر نشان لگا کر پورے قرآن پاک میں جو اس نے غلطیاں کی تھیں سب کو الگ کر دیا۔ میں سمجھ گیا کہ واقعی دنیا کی یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی اور چیز کی ملاوٹ کرنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہو گیا۔ تو ارشاد ربانی ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک اس قرآن مجید کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔